انرجی اینڈ ایموشنز آر کنٹیجیس. جذبات اور انرجی یہ اڑ کے لگنے والی چیز ہے. اب دیکھیں اگر کوئی بندہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کھانس رہا ہے، رو رہا ہے یا اس کا منہ اترا ہوا ہے تو یہ چیز پھیل جاتی ہے. اگر تراویح میں کوئی ایک بندہ کرے، ہر صف میں شروع ہو جاتی ہے نا، اور اگر گھر میں کسی ایک کا منہ اترا ہو یا رونے والا اس کا منہ بنا ہے تو پورے کمرے کے اندر وہ نیگیٹو ایموشن پھیل جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی کسی کو کھانستا دیکھ کے، مسکراتا دیکھ کے یا روتا ہوا دیکھ کے آپ کے موڈ میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی تو یہ غلط بات ہے. آپ اینٹی سوشل ہیں، اس کا مطلب دیر از سم پرسنالٹی فلا ان یور پرسنالٹی. یو مے بی اینٹی سوشل، وائی یو آر ناٹ پکنگ اپ دیٹ پرٹیکولر ایموشن. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیز اپنے انوائرمنٹ میں ایڈ کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے پوری انوائرمنٹ میں کیا چیز ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے مسجد میں یہ چیز اتنی کاؤنٹ نہ کرے، آپ بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے سارے اجنبی ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے آپ آدھے گھنٹے بعد چلے جائیں گے، لیکن گھر میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یا جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں، ورک پلیس میں، میرے پاس تحقیق موجود ہے کہ گھر کے اندر جب کوئی الفا مطلب مرد جو سربراہ ہے، اس کے موڈ میں تغیر ہو یا اس کا کوئی مزاج بدلا ہو تو سب کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. کوئی ایک جمائی لے، سب جمائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ موڈ آف ہے یا نیگیٹو ایموشنز آ گئے تو اس کو ریپیئر کرنے کی طرف لے کر جائیں جلد از جلد. اور جیسا آپ کا موڈ اور آپ کا ایموشن ہے ویسی چیزیں آپ کی طرف آئیں گی. جیسے بچہ اور بوڑھا یہ ولنریبل ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کو. کرونا بھی جب آیا تھا یا نزلہ زکام وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو کہا جاتا ہے کہ بوڑھے اور بچے کو بچائیں کیونکہ ان میں امیونٹی کم ہے. تو جو آپ کی کیفیت ہے، شولڈرز گرے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، تھکاوٹ سی ہے، اب دنیا آپ کو اور گرائے گی. تبھی کہتے ہیں کہ جب کوئی موڈ آف ہو یا کوئی صدمہ آئے تو گھر بیٹھ کے رو لو. جب دروازہ کھولو نا تب آنسو کے ساتھ نہیں، مسکراہٹ کے ساتھ کھولنا، ورنہ دنیا اور رلائے گی. تو اپنے اندر کے سپارک کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں. جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو بات آئے، یہ نیچرل ہے، دس از نیچرل، دس از ناٹ سم تھنگ اب نارمل. یو کین فیل نیگیٹو، آپ پر چیزوں کے اثرات ہو سکتے ہیں، آپ گر سکتے ہیں، لیکن فوراً اس کو ریپیئر کریں جلد از جلد. اپنے ذہن کے کونے کھدرے میں کوئی اچھی یاد، کوئی بات چھپائی ہوئی ہے، اس کو کھینچ کے لائیں اور مسکراہٹ بنا کے چہرے پہ سجائیں کہ ایک چھوٹی سی بات صحیح وقت میں کی گئی پورے جسم کو ریفریش کر دے گی. 10-15 مقام، 10-15 بندے ایسے ڈھونڈ کے رکھیں جو آپ کے موڈ کو چینج کر دیتے ہیں، تاکہ جب کوئی ایسی بات ہو آپ فوراً اس جگہ پہنچ جائیں اور اپنے موڈ کو چینج کر لیں. تو ایسے ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو ٹرائی ٹو ایڈ سم تھنگ پازیٹیو ویئر ایور یو گو. آپ جہاں پر جائیں وہاں پہ کچھ پازیٹیو انرجی رکھ کے جائیں. آپ کے الفاظ یاد نہیں رکھے جائیں گے، آپ نے جو کیا یہ بھی نہیں یاد رکھا جائے گا، آپ کے آنے سے کیسا محسوس ہوا یہ یاد رکھا جائے گا. and it will prevail. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو آئیں تو ان کے جسم سے نکلتی ہوئی انرجی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ آ گیا ہے، اب یہ بندہ ہمیں کھڑا کر دے گا. تو میرے محترم سامعین کرام، ٹرائی ٹو ایڈ پازیٹیو انرجی. ایسی انرجی ایڈ کرے ماحول میں اور دوستوں میں کہ آپ کو یاد رکھا جائے. تو بات ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کی. اس کا آغاز کس بات سے ہوا کہ جو خواب دیکھا تے اے میرے باپ 11 ستارے میں نے دیکھے، سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دس واز ایکچولی دا اسٹارٹ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں آیا، اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی. ایک ہی ماں سے تھے بنیامین اور یوسف علیہ السلام. محبت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ محبت زیادہ کیوں تھی کہ بچپن میں ماں فوت ہو گئی اور ہدایت اور بڑائی کے
جو سائنس تھے وہ زیادہ آپ نے دیکھے اپنے اس بچے میں دوسروں سے زیادہ. تو دیٹ واز اے نیچرل انکلینیشن. حضرت یوسف علیہ السلام وہ اپنے باپ کے چہیتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ انہیں خواب کا بھی علم ہو گیا ہو جو انہوں نے دیکھا تھا, تو انہوں نے طے کیا اور یہ قرآن مجید میں آیا کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کے لے جائے. دس از قرآن. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا ہے یا قتل کرنا ہے, اس میں نیت اپنے باپ کی توجہ اپنی طرف کروانا ہے. قابیل نے بھی حابیل کو قتل کیا تھا لیکن وہاں پہ نفس امارہ تھا. یہاں کاز کیا ہے کہ ایک دفعہ ہماری طرف توجہ ہو جائے گی پھر ہم نیک بن جائیں گے. تو اللہ نے ہدایت دی پھر ان بھائیوں کو. ہاں اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہے, اس مقصد ٹھیک کو حاصل کرنے کے لیے بھی برائی نہیں کرنی. انہوں نے برا کام کیا لیکن مقصد واز گڈ. جیسے ایک بندہ بیواؤں کو پالنا چاہتا ہے, غریبوں کی خیر گیری کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کام کے لیے ڈاکے ڈالے. کام اچھا ہے, نیت اچھی ہے, لیکن وہ عمل سے ہی نیت و اجر مرتب نہیں ہوگا. تو وہاں پر نفس امارہ تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم اے باپ ہم پہ اعتبار کر لیں اور یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اب یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وہ جگہ ایسی تھی وہاں پہ بھیڑیے اور دیگر خون خوار جانور بہت زیادہ ہوتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خیر کھائیں, پھل کھائیں گے, یہ ہمارے ساتھ جائیں گے, ہم ان کے محافظ ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا اور کہا دیکھو اس کو بھیڑیے سے بچا کے رکھنا, اور ایک قمیض ان کو پہنائی تعویذ کے طور پہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی جو حضرت جبریل نے انہیں اس وقت پہنائی تھی جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے. ریشم کی تھی, جنتی ریشم کی. وہ قمیض پہنا دی اور کہا اب اس کو لے جاؤ. یہ ڈائنیسٹی تھی, انہیریٹنس تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی, پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہنا دی اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر دور نکل گئے. اب جب تک باپ دروازے پر کھڑا دیکھ رہا ہے تب تک تو کندھے پہ اٹھایا ہے, بڑی تعریف کر رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے لے کے جا رہے ہیں. جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے کندھے سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا, کھینچا, گھسیٹا, ظلم کیا اور کہا لاؤ خواب کو جو تم نے دیکھا ہے, تمہیں بچایا آ کے. یوسف علیہ السلام کبھی ایک بھائی کے پاس جاتے وہ تھپڑ مار دیتا, کبھی دوسرے کے پاس جاتے وہ دھتکار دیتا. آخر یہودا کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. تو یہودا نے کہا کہ طے ہوا تھا کہ ہم انہیں قتل نہیں کریں گے, ان کو کنویں میں ڈالیں گے, تو کنویں میں ڈالو, اس طرح ظلم نہ کرو. اب کنعان جو جگہ ہے اس سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر اردن کے انوائرنس پیریفری سبربز میں یہ کنواں ہے جس کا منہ چھوٹا تھا, نیچے سے کافی گہرا تھا. انہوں نے اس کنویں میں ان کو ڈال دیا, ہاتھ پاؤں باندھے, اور جب پھینکا کنویں میں آدھے کنویں تک تو یوسف علیہ السلام انڈر دا پریشر آف گریوٹی آئے. پھر کتاب میں لکھا کہتے جو فرشتے تھے وہ آئے اور آ کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کے نیچے رکھ دیا اور پھر اس پتھر پہ آپ بیٹھ گئے. تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ کام کیا اور پھر الہام بھی ہو گیا کہ اے یوسف آپ غمگین نہ ہو, ہم اس گہرے کنویں سے نکال کے آپ کو بڑے بلند مقام تک پہنچا دیں گے. اب بھائیوں نے وہ کرتا پکڑا اور کرتا پکڑ کے بکری کا بچہ ذبح کیا, اس کے خون میں رنگا اور اس کو پھاڑنا بھول گئے, اور جا کر دروازے کے قریب پہنچ کے تو واویلا اور رونا دھونا مچا دیا. باپ بھاگا بھاگا آیا یعقوب علیہ السلام اور آ کر کہنے لگے کیا کوئی بکریوں کو نقصان ہوا ہے؟ تو قرآن میں آیا اے ہمارے باپ ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے, یوسف اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے, انہیں بھیڑیا کھا گیا. آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے, حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے. وہ کرتا پکڑا اور کہا بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا, میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتا نہیں پھاڑا اس نے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وہ نبوت سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے بچے کو کچھ ہوا نہیں ہے.
یہاں پہ نا 2 بار بھیڑیے کا ذکر آیا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں جو بات ہو اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بھیڑیا از اے ویری یونیک اینیمل، ولف، اس کی ہاؤلنگ بڑی مشہور ہے، جو یہ او کر کے آواز نکالتا ہے، اور یہ ہر بھیڑیے کی الگ الگ ہوتی ہے، پچ الگ ہے، پہچاننے میں الگ آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ شیر ہے تو بادشاہ اور بہت بڑا جانور ہے، لیکن اگر بھیڑیے اور شیر کا مقابلہ کیا جائے تو تم نے سرکس میں کبھی بھیڑیے کو ناچتے نہیں دیکھا ہوگا، شیر کو نچا لیتے ہیں لوگ۔ یہ پیکس میں رہتا ہے، 7-8 الفا میل ہوتا ہے جو کہ اس پیک کو لیڈ کرتا ہے، اور یہ جس کے ساتھ نبھا لیتا ہے بھیڑیا، جو پارٹنر اس کا ہوتا ہے، یہ مرتے دم تک اسی پارٹنر کے ساتھ رہتا ہے، اور بہت زیادہ یونیک قسم کا جانور ہے، 9 کلو تک گوشت ایک وقت میں کھا لیتا ہے، یہ ویری یونیک۔ تو بھیڑیا کھا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، اور پھر کہا بڑا عجیب ہوشیار بھیڑیا تھا کہ قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، پانی نہیں تھا، وہ کنواں نظر آیا، اس کنویں کا نا پانی کھاری تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے نیچے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور وہ اوپر کنویں کے آ گئے، اوپر کنویں کے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اتنا حسین نوجوان، تو غلاموں کا دور تھا، انہوں نے کہا اس کا تو ریٹ بڑا اچھا ملے گا۔ اب وہ جو بھائی تھے وہ ڈیلی آ کے کنواں چیک کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ آج جب دیکھا کہ وہ وہاں نہیں ہے، اور دیکھا قافلہ آیا ہوا ہے، اور دیکھا بھائی کو بھی نکال لیا ہے، تو گئے اور جا کر کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے، تم اس کو ہم سے خرید لو اور یہاں سے دور لے جاؤ، اور دیکھو ریٹ جیسا مرضی دے دو، تھوڑے درہموں میں دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں یہ چیز بھی کتنی تکلیف دہ ہے، حسن میں ثانی کوئی نہیں ہے، پہلے باپ سے چھڑایا، مارا، کنویں میں پھینکا، اور جب بات آئی تو کہا جی کوئی ریٹ نہیں ہے اس کا، بس 10-15 درہم ہی دے دو تو لے جاؤ۔ یہ بھی تکلیف دہ بات ہے، کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش تھے، he said nothing، بھائیوں کی وجہ سے وہ خاموش تھے، اور تھوڑے پیسوں کے اندر بات ہو گئی اور وہ قافلہ ان کو وہاں سے لے گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ہے حسد، جیلسی۔ قابیل نے حابیل کو مارا، وجہ جیلسی۔ یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، وجہ جیلسی۔ دیکھیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اپنی ہی آگ میں وہ جل رہا ہے۔ ڈونٹ ٹیک لائف ایز اے ریس، اٹس اے جرنی۔ زندگی کو ریس نہ سمجھیں، یہ سفر ہے، ہر بندہ اپنے وقت پہ چلا، اپنی سپیڈ سے جا رہا ہے اور اپنے وقت میں رک جائے گا۔ دیکھیں نا ایک بندہ وہ 10% ترقی کر کے آیا ہے، لیکن اس کے حالات سنیں، اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ماں نے کس طرح اس کو پڑھایا، کتنی مشکلات اس کو آئیں۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ صرف 15% ترقی کر کے آیا ہے، لیکن باپ بڑا امیر تھا، تمام آسائشیں تھی۔ دونوں کے سفر میں فرق ہے۔ So it's not about competition, it's about collaboration، مقابلہ نہیں، مدد، مدد کو شعار بنائیں۔ اور پھر اگر آپ نے کسی سے مقابلہ کرنا ہی ہے نا تو اپنے 5 سال پہلے والے ورژن سے کریں، 5 سال پہلے آپ کیا تھے اور آج کیا ہیں، یہ مقابلہ بنتا ہے۔ تو آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اور جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں پر سب کا مقصد ایک ہی ہے، کیوں حسد کرتے ہیں، کیوں کسی کی بات سے جلتے سڑتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے، پتہ آپ کو، رزلٹ صحیح نہیں آتے۔ آج سے ایک نیت کریں، جمعے کا دن ہے، آپ سب آئے ہوئے علم دین سیکھنے کی نیت سے آئے، نیت کرتے ہیں آپ کی ٹیبل پر آ کے کوئی کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کرے گا، کوئی کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کرے گا، وہ کرے گا تو اب اس کو روک دیں گے۔ ایک آدمی تھا، دانشور تھا، ذہین تھا، اس کے پاس کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا میں تیرے دوست کے بارے میں ایک بات تجھے بتانے لگا ہوں۔ کہا ٹھہر جا، تیری یہ بات 3 دروازوں سے گزر کے مجھ تک پہنچے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پہلا دروازہ یہ کہ تجھے یقین ہے یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا یقین تو نہیں، کچھ سنی سنائی ہے۔ کہا اس کا مطلب تو مجھے میرے دوست کے بارے میں سنی سنائی بات بتانے لگا ہے؟ نہیں، بھی 2 دروازے اور ہیں۔ دوسرا دروازہ،
کیا یہ بات اس کے بارے میں جو بتانے لگا ہے سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ یہ تو طے ہو گیا. اچھی ہے کہ بری ہے یہ بتا. کہ بات تو بری ہے. تو مجھے میرے دوست کے بارے میں ایک بری بات جو سنی سنائی وہ بتانے لگا ہے. ابھی تیسرا دروازہ اور ہے کہ وہ کیا؟ مجھے اس بات کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے بتا. کہ نہیں تیرے فائدے کی بھی نہیں ہے. کہ بس سیدھی سی بات ہے کہ تو میرے دوست کے بارے میں ایک سنی سنائی بات جو بری ہے اور میرے فائدے کی بھی نہیں ہے وہ بتانے لگا تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یاد رکھیے ٹاپک کیا ہے ڈسکشن کا، یہ بہت میٹر کرتا ہے. دیکھیں میں احمد رضا سے پہلی بار آج ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج پہلی بار ملنے جا رہا ہوں، اور زید آتا ہے اور آ کے مجھے احمد رضا کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں بتا کے چلا جاتا ہے، لوز ٹاکنگ کر کے چلا جاتا ہے. کتنا احمق ہوں گا میں کہ اس کی وجہ سے اب میں احمد رضا سے نارمل نہیں مل رہا، میں مل کے ویکنس ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس میں کمی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی ذات میں جھول ڈھونڈ رہا ہوں. ہو سکتا ہے زید میں اور احمد رضا میں کیا معاملہ تو مجھے کیا پتا، ان دونوں کے درمیان نہیں بنی ہے، کچھ ہوا. میرے لیے تو بہت فائدہ مند تھا. یہ میاں بیوی میں نہیں نہ بنتی، بہت زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس بیوی سے پوچھیں وہ اپنے شوہر کے بارے میں لسٹ نکال دے گی، شوہر سے پوچھیں بیوی کے بارے میں لسٹ نکال دے گا. لیکن آپ اس شوہر سے ایز اے دوست ملیں آپ کو وہ بہت اچھا لگے گا. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اور وہ بیوی اپنی سہیلیوں کے اندر بہت اچھی ہوگی. بندہ انسان ہے. بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے دوستوں کو زیادہ آزمانا نہیں، انسان ہے وہ، آزمانا نہیں زیادہ. If you cannot see the beast, it doesn't mean that beast is not there. He has tamed it. اگر آپ کو جنگلی وحشی نظر نہیں نہ آ رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلی وحشی اندر بیٹھا نہیں ہوا، بیٹھا ہوا ہے. اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت ہے جو وہ اوپر نہیں لے کر آ رہا. اس کو پن مارو گے، اس کو بار بار چبو گے، اور بیچارہ جب ایک جملہ غلط بول دے گا تب الزام بھی لگاؤ گے. میں نے کہا نہیں تھا ایسا ہی ہے، یہ انسان ہے، وہ ہو جاتی ہے غلطی. تو بس یہ یاد رکھو کنٹرول کیا کیا جا سکتا ہے. یہ جو وقت گزر رہا ہے نا میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت میں کرنا کیا ہے وہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ کیا سوچ رہے بارے میں، میرے بارے میں کنٹرول نہیں کر سکتا. میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں میں کنٹرول کر سکتا ہوں. حسد اور جیلسی کو پیچھے کر دیں، مان لیں اپنا مقابلہ خود سے کریں اور اس میں جیتیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کی وجہ سے بڑا کثیر ان کی قیمت لگی. پھر عزیز مصر آیا. یہ مصر کا بادشاہ تھا جس نے اپنا سارا اختیار عزیز مصر کو دیا ہوا تھا. اس کا نام تھا کتفیر. ہی واز ایکچولی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ، فائنانس ساری اس کے پاس تھی. یہ آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی، مشک اور جناب بڑے ریشم اس کے وزن کے برابر، ان کے وزن کے برابر تلوا کے لے لیے. یوسف علیہ السلام کو گھر آیا، بیوی اس کی تھی زلیخا، اس کو کہا اس کو سنبھال لے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، اچھی پوشاک اچھی جگہ پہ اس کو رکھ دے، کھانا کھلا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کتفیر کے پاس آ گئے. حسین و جمیل تھے. زلیخا آپ کے حسن و جمال سے وہ امپریس ہوئی بہت زیادہ. اصل میں جو کتفیر تھا نا اس کو عورتوں کی طرف کوئی میلان نہیں تھا. زلیخا جوان تھی، اور جب یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی آپ نے زلیخا کو کنواری پایا تھا، تو اس کا ملان ہوا. اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ ہم گناہ کر لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے گھر میں ہی تشریف فرما تھے، نظر انداز کرنا مشکل تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور کہا بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، کیا یہ بدلہ ہے کہ میں اہل خانہ میں خیانت کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں خیانت نہیں کروں گا. آپ انتہائی پاک دامن، رب تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں. اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا. ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس کی برائی، اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے وہاں پہ اور آ کے ہاتھ سے منع کیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ نہ کرو. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا نے سب پردے گرا دیے، اپنے بت کے اوپر بھی ایک رومال ڈال کے کہتی یوسف میں نے خدا کو چھپا دیا، آجا گناہ کر لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کالا معاذ اللہ، تو یہ بت کو کہہ رہی ہے، میرا رب تو وہ ہے جو 7 پردوں میں سے بھی دیکھ لیتا ہے. اور اگر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولے اور ایک
چھوٹا سا پودا زمین کے اندر سے سر نکالے اور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو، میرا رب تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ زلیخا اپنے ارادے پر درپے تھی۔ یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگے، اس نے پیچھے سے کپڑا پکڑا، کپڑا پھٹ گیا۔ جب دونوں کمرے سے باہر آئے، سامنے عزیز مصر آ رہا تھا۔ زلیخا نے اس کو کور اپ کیا، مکاری سے کہنے لگی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جو غلام ہے یہی میرے پیچھے درپے ہوا تھا۔ اب یہاں پہ چپ رہنے کا موقع تو نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ زلیخا نے یہ نہیں کہا اس کو مار دیں، کیونکہ محبت کرتی تھی، اس نے کہا اس کو زندان میں ڈال کے کوڑے لگوا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے کہا گواہی دو۔ کہا گواہی کرو یا نہیں، بلکہ زلیخا کا کزن ہے، ماموں کا بیٹا، 4 ماہ اس کی عمر ہے، پنگوڑے میں ہے، گواہی وہ دے گا۔ کہا کیسے دے گا، بچہ ہے؟ کہا پوچھو۔ بچہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، اگر تو یہ کرتا آگے سے پھٹا ہے پھر تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت کی غلطی ہے۔ کیسے؟ اگر یوسف علیہ السلام ارادے سے عورت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو عورت سامنے سے کپڑا پھاڑے گی نا اپنے ڈیفنس میں، لیکن اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہے obviously پھر وہ پیچھے آ رہی تھی، کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگا بے شک تو سچا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ داستان گوئی میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں، اس طرح کی باتوں پہ نہ جایا کریں۔ ریممبر، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کبھی کبھار انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ بلا شبہ یہ کوئی معراج جیسا یا کنکریوں سے کلمہ پڑھانے جیسا واقعہ تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے بہت مشکل کہ عزیز مصر کی بیوی ہو، محل میں موجود ہو اور اس کو چھوڑ دینا۔ تو لوگ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگاتے ہیں، قصہ بیان کرتے کرتے معاذ اللہ ان کو بھی نیگیٹو پکچر پہ پورٹری کرتے ہیں۔ اور زلیخا نے بہت تیاری کی ہوئی تھی، وہ تو سجی سجائی تھی، اس نے میک اپ بہت کیا ہوا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کی بات قرآن میں رب تعالیٰ کر رہا ہے۔ نبی کیسے کوئی ظلم کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ تو ہے ہی پاک، کبھی ایسی باتوں پہ دھیان نہ دے۔ یوسف علیہ السلام خدا کی قسم 100% معصوم ہے، نبی معصوم ہے۔ اب زلیخا کی خیانت ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد عزیز مصر نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ اس کو بچانا چاہیے، اس واقعے کو دبانا چاہیے تاکہ یہ بات باہر نہ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ بات باہر چلی گئی کہ عزیز مصر کی بیوی تو غلام پہ دل آر گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی ہو کے، مصر کے سارے خزانوں کی مالک ہو کے غلام پہ دل آر گئی ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، لوگ باتیں کرنے لگے۔ زلیخا کو بڑی چڑ چڑی، کہتی تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، تم باتیں کرتی ہو نا کہ عزیز مصر کی بیوی کس پہ دل آ رہی ہے، تم نے بھی دیکھا نہیں، تم باتیں کرتی ہو۔ تو جس نے دیکھا نہیں ہوتا نا وہ باتیں کرتا ہے، جس نے دیکھ لیا ہوتا اس کو تو چپ لگ جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا ابھی، اس نے ایک دعوت کی اور 40 عورتوں کو بلایا، اور وہ بڑی کرو فر کی عورتیں تھیں، بڑا جلال تھا، بلا کے ان کی دعوت کی، بڑے گاؤ تکیے لگائے، ساری عورتیں بیٹھ گئیں، ان کو چھری دی تاکہ گوشت کاٹے اور میوے تراشیں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی، آ کر کہتی ہے مجھ پہ تہمت لگا رہی ہیں، ایک دفعہ ذرا ان کے سامنے سے تو گزر کے جا، ان کو پتہ چلے، ایک دفعہ ان کے سامنے سے گزر کے جا۔ حقیقت جب نظر آتی ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ اب نوٹ کر کے دیکھ لیں، نوٹ کر کے دیکھ لیں، جس سے حقیقت آشکار ہو جائے نا اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ مجموعوں میں رہ کے، بازاروں میں رہ کے حقیقت نہیں ملا کرتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے نا مالک تجھ سے بات کرنی ہے، رب فرماتا تھا تو یہ بندوں میں رہ کے بات کیسی ہوگی، اکیلے آ طور پہ تجھ سے باتیں کروں گا، اکیلے آنا پڑے گا تجھے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا سننا ہے، کیا سنانا ہے، کیا مانگنا ہے، آ ادھر بات کریں گے، وہ ادھر بات ہوگی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام ساتھ رہتے تھے، اب اس کا اندیشہ تھا، آپ نے ایک اوپر ہلکا کپڑا اوڑا اور باہر آئے۔ وہ عورتیں تھیں، جب انہوں نے دیکھا حسن کتنا ہے اور بے اتنائی کتنی ہے، شرم کتنی ہے، ہیبت ہے نبوت کی، اور اتنی حسین عورتیں ہیں نظر بھی نہیں ڈال رہے، انہوں نے دیکھا یہ جب ماجرا تو ان کے ہاتھ کٹ گئے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور وہ کہنے لگی انسان نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے کوئی، یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے کوئی ہے۔ اور پھر آ کر زلیخا سے کہنے لگی اس سے تو نے ارادہ کیا تھا، کہا یہ میری بات نہیں مانتا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے آئیں اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اس کو اٹھا کے نا جیل میں ڈال دو،
پھر یہ مانے گا اس بات کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی رب سے کہا مجھے زندان میں ڈلوا دے لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اور پھر آپ کو طریقے سے عبرانی غلام قرار دے کے زندان میں ڈالا گیا۔ مزید اس قصے کو آگے لے کے چلیں گے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک بات کر دوں جو رویوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کسی بندے کا غلط رویہ ہے، برا رویہ ہے، اور وہ ریپیٹ کر رہا ہے، ریپیٹڈ بیڈ بیہیویئر ہے، تو اس کی وجہ آپ کی خاموشی ہے۔ آپ اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں اور رویہ بہتر کرنے کا طریقہ سکھائیں، اور پھر اس کو اپنی باؤنڈری بھی بتائیں کہ میری یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہ کرنا۔ اور اگر پھر بھی برا رویہ آتا رہے تو پھر دو میں سے ایک کام کریں، یا اپنا دماغ، اپنا سوچنے کا انداز بدل لیں، یا وہ بندہ بدل دیں۔